من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پس جو ظلم کے بعد، زیادتی کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کر لیتا ہے اور آئندہ کے لیے باز آ جاتا ہے، بے شک اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ النساء آیت 39 اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جس کو ہم گڈ نیوز کہتے ہیں۔ انسان بڑا ہی ناتواں ہے اور نتائج سے بے خبر ہو کر کام کرنے والا ہے۔ جب یہ اپنی آئی پہ آتا ہے تو درندے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی خون ریزی کرتا ہے کہ کوئی بندہ حساب نہیں کر سکتا۔ اس وقت اب تک کی جو دنیا ہے، کروڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ کنہوں نے قتل کیا؟ لوگوں نے قتل کیا۔ تو درندے تو اتنی چیڑ پھاڑ نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں۔ اتنی بربریت اور ظلم، عجیب انداز انسانیت کا۔ دوسرا بھی انسان ہے لیکن اس کے لیے اس کی وقت ہی نہیں ہے، اور جیسے پٹاخے چلتے ہیں اس طرح بمبنگ ہو رہی ہے۔ ایتھکس تھے، جنگ کے رول تھے، طریقہ کار تھا جس میں یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ جس پر وار کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ کہیں وہ بوڑھا تو نہیں، کہیں وہ عورت تو نہیں، کہیں وہ بچے تو نہیں۔ دنیا جتنی مرضی سویلائز ہو گئی ہے لیکن انسانیت اپنی انتہا پہ ہی ہے، اور بچے، بوڑھے اور عورتوں پر وہ بمبنگ کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ہماری زبان بیان نہیں کر سکتی، ہم اظہار نہیں کر سکتے، اتنا ظلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ظلم کرنے کے بعد ریورس لیتا ہے، بیک ہو جاتا ہے، اپنے کیے پہ پچھتانے لگ جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اس بنیاد پر توبہ کرتا ہے کہ نیکسٹ میں نہیں کروں گا، تو میں اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھی دکھا دی تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ رہے کہ نہیں، اگر 100 قتل کیے ہیں تو معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پڑھا ہوا واقعہ کہ جس بندے نے 99 قتل کیے تھے، ایک بندے کے پاس وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اللہ کے ہاں میری بخشش، توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ وہ توبہ خود کرنے لگ جاتا ہے کہ تمہاری یہ جو حرکت ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کیسے تمہیں بخشے۔ وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس کا 100 کا حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود عزیز طلبہ، اس کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، ممکن اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ اس نے ابھی باضابطہ طور پر معافی بھی نہیں مانگی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے 100 قتل تھے۔ یہ ایکسپلینیشن ہے اس آیت کی کہ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے لیکن معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیجیے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بندے مرے ہیں ان کا معاملہ ہے۔
ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاس سے ان کو اجر دے دینا، ان کو اللہ نے پورا پورا اجر دینا، جو قتل ہوئے ہیں، جن پر زیادتی ہوئی ہے، ان کے معاوضے میں، ان کے بدلے میں فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جس بندے کو معاف کر دیں وہ اپنے طور پر شہنشاہ، وہ معاف کر دے، دوسرے کو مسئلہ نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، بندہ جو ہے نا، بندہ یہ بار بار اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، بار بار یہ حرکتیں کرتا ہے، غلطی پہ غلطی، فضولیات، لغویات، عجیب عجیب طرح کی اس کی حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بندہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کی مرنے کی جو آخری ہچکی ہے وہ نہیں آتی، اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر وہ توبہ کرنی چاہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں، میری بات سن لیں کہ اس آس پہ نہیں رہنا چاہیے کہ میں کر لوں گا، میں کر لوں گا۔ ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ موقع ہی نہیں دیتی، بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بندہ، ایک میں نے دیکھا، یہ نا یہ ٹریکٹر ٹرالی کا واقعہ ہے، وہ ٹریکٹر ٹرالی کا جو ڈرائیور ہے نا، بڑے بڑے لوگ ایڈوینچر کھیل لیتے ہیں، سمجھ ہمیں نہیں آتی، خصوصی طور پر جو ٹریکٹر ٹرالی والے ہوتے ہیں وہ ایڈوینچر کرتے ہیں۔ اس نے ایسے زور سے نا اوپر چڑھائی کی، سڑک پار کرنے کے لیے تو اونچی تھی، وہ ٹریکٹر جو ہے نا وہ بندے کے اوپر ہی آ گیا، بندہ درمیان میں پھنس گیا۔ اس کو لائیو میں نے خود دیکھا کہ وہ حرکتیں کر رہا تھا، اس کی ٹانگیں ایسے ایسے کر رہی تھی، اور وہاں پر ہم کھڑے تھے، وہ ٹانگیں آہستہ آہستہ ہوئی ختم ہو گئی۔ اب بتائیں اس کو کیا موقع ملا کہ مجھے معاف کر دو؟ سڈن ڈیتھ جو ہوتی ہے بندے کو موقع نہیں۔ بندے کا عزیز طلبہ آخری ایکٹ پتہ کون سا ہونا ہے؟ پتہ آپ کو کون سا ہونا ہے؟ جس پہ وہ دعاؤں رکھتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ ایک بندہ ذکر کرتا رہے گا نا، اس کو موت کے وقت ذکر کا موقع ہے۔ ایک بندے کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ بوریاں جس میں کوئی آٹا وغیرہ کوئی اور چیزیں، وہ ان لوڈ کرتا تھا، ان لوڈ اتارتا تھا ٹرک سے، کنٹینر سے۔ وہ جب اس کے کندھے پہ رکھی جاتی تھی وہ گنتا تھا، ایک 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 ایک، پھر جب اس نے دوسری لینی اس نے دوسری گننی، دو دو، وہ گنتا تھا۔ جب وہ مرنے لگا اس کے منہ پہ گنتی تھی، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، وہ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک پاکستان کے معروف سنگر، میوزک ڈائریکٹر، انٹرنیشنل فیم بندے تھے، وہ بہت بڑا بندہ تھا، اس کی انگلینڈ میں جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ مر کے بستر پر پڑا ہوا تھا، میں نام اس لیے لیتا، نام لینا نہیں چاہیے، ایسے بیڈ پہ لیٹا ہوا، تو اس کی جو ہے نا ڈیتھ قریب ہے، لیکن اس کے منہ سے گانے نکل رہے تھے۔ کیوں کہ اس نے گانے گائے ہیں، اس نے گانے گائے ہیں، وہ گانے گا رہا تھا۔ جو بندہ جس طرح کا عمل کرتا ہے اس کو نا وہی موت آنی ہے، یہ دیکھ لیں کہ ہماری عادتیں کیا ہیں۔ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہوگا تو موت کے وقت اس کو درود شریف نصیب ہو جائے گا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا اس کو یہ اپرچونٹی ملے گی، اللہ تعالیٰ بہانے سے دے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اللہ کی منظوری سے ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ عزیز طلبہ بندے کی جان سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے میں بچ جاتی ہے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ اور جگہوں پہ دیکھی ہوں گی جس میں کیمروں نے کچھ چیزیں ریکارڈ کی ہیں، سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا، بندہ مر سکتا تھا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا، آپ کو پتہ ہے یہ سارا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے بندے بچتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کی اصلاح ہر وقت کیا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ اصلاح نہیں کرتا
وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور زیادہ لوگ اپنے بیڑے کو غرق ہی کر رہے ہیں، اصلاح والا کام نہیں ہو رہا. پتہ ہی آپ، بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. ایک بندہ جوانی میں نماز ہی پڑھتا، بڑھاپے میں بھی نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہ بڑھاپے میں وہ ٹھیک ہو جاتا. جو بندہ بائی نیچر اچھا ہے اس نے اچھا ہونا ہے، جو بائی نیچر گندا ہے اس نے گندے رہنا، مرتے وقت گندا رہنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ظلم سے باز آ جاؤ، 2 نمبری چھوڑ دو، دھوکہ دہی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، اور معاشرتی برائیوں سے کنارہ کشی کر لو. اپنے آپ کو پرہیزگاری میں لے کر آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے. ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہی بندے نے کامیاب ہونا ہے جو اصلاح کی میں کوشاں رہے گا. دیکھیں، جس نے کوشش ہی نہیں کرنی، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ بازو پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ بنا لے، یہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود، میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا رہتا ہوں، ممکن ہے ان میں سے کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی بندے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں. وہ عذابات دیکھیں نا، کرونا ہم سے گیا، زلزلے ہم سے گئے، سیلاب ہم سے گئے، بڑی بڑی جنگیں ہم سے گئی ہیں، کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں ہم نے رکھی ہوئی. موت سر پہ، ہم ہنسی کر رہے ہیں. ادھر پانی پل کے قریب سے گزر رہا ہے، وہاں پر ہم اپنی موٹر بائک گاڑی کھڑی کر کے پانی کا نظارہ کر رہے ہیں، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو انجوائے کر رہے ہیں عذاب. اس سے زیادہ ہماری ماڑی قسمت کیا ہو کہ ہم جو ہے نا خود ہی اتنے شغل میں پڑ گئے ہیں. عذابات ہمیں کچھ نہیں، ہمیں ٹس سے مس نہیں کرنے دیتے. دوسرے مر جائیں تو ہم اس کو خبر کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے ساتھ اللہ نہ کرے ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اس میں آخری بات بھی یہی فرمائی جا رہی ہے، ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے بخشنے کی. تو ہمیں اللہ کی صفت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے رحمت کے جو دروازے ہمیشہ کھلیں، اور وہ چاہتا ہے مجھ سے آ کر کوئی اب رحمت لے لے، میں اسے معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے اور ہمیں بخش دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.